بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم قرآن مجید اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب ہدایت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں میدان دعوت میں اترتے ہوئے ان 4 نکاتی ایجنڈے کی روشنی میں کام کیا، جس کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا احسان عظیم ہے جس نے مومنوں میں سے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن مجید لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا اور مطلوع آیات کی روشنی میں ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت فرمائی، اور تربیت کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو واضح گمراہی میں تھے۔ آج بھی انسانیت کو گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکالنے کی ایک ہی راہ ہے: اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ، اس قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا: کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ اے دنیا والو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے لٹکائی گئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا پہلو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامرانیاں اللہ نے اس کا مقدر بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا: کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، یہ اللہ کی کتاب ہے، لوگوں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں روشنی ہی روشنی ہے، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ من استمسک بہ واخذ بہ کان علی الہدی، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ، اور جس نے اس میں غلطی کر لی، اس کتاب ہدایت کو چھوڑنے میں غلطی کر لی، اس کی تعلیمات کو چھوڑنے میں غلطی کی، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس لیے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر تمسک اختیار کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کا مذاکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے سکون ان پہ نازل ہو جاتا ہے، سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے نورانی فرشتے اس مجلس میں تشریف لے آتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس مجلس میں شمولیت کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، ایک لمبی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمین میں گردش کرتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، جب انہیں ذکر کی مجلس میسر آتی ہے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور قرآن بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ فرشتے جب واپس آتے ہیں، اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے ہو؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے من عند عباد لک فی الارض، اے اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری رحمت کے طلبگار تھے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ اللہ تیرے عذاب سے ڈر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہو شہیدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں ان فیہم عبدا خطا انما مر بمجلس فجلس معہم، اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے ویسے ہی بیٹھ گیا، اور وہ گنہگار بھی ہے، اس کو بھی معاف کر دیا۔ جواب ملتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ بیٹھنے والے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں اسے بھی معاف کر دیا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرب الی اللہ ما استطعت، اللہ کا تقرب حاصل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ وَاعْلَمْ، اور میرے صحابی یقین کر لو أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، تم اللہ کا تقرب اس کی کلام کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے، جتنی اللہ کی کلام سے تیری محبت ہوگی اتنا ہی تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت جو سن لیتا ہے اسے اضافہ شدہ نیکی عطا کر دی جاتی ہے، اور جو ایک آیت کو پڑھ لیتا ہے قیامت کے دن یہ آیت اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ امتوں کو بلندیوں سے نوازیں گے
اور اس کتاب کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے قومیں ذلیل و خوار ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کی تلاوت اور اس کتاب کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 75۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نہجہ القویم۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے قوموں کی بلندی اور رفعت اور مقام و مرتبہ اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ قرآنی تعلیمات کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہی قومیں بلند ہوتی ہیں اور انہی قوموں کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اوصیک بتقوی اللہ، میرے صحابی میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، فإنہ رأس کل شیء، تقوی ہر نیکی اس کا سردار ہے، وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، اللہ کے ذکر کو تھام لو، اللہ کی کلام کی تلاوت کو مضبوطی سے تھام لو، فإنہ ذکرک فی الارض وروحک فی السماء، اس کتاب ہدایت کی تلاوت دنیا میں بھی انسان کو عزتوں سے نوازتی ہے اور آسمانوں کی سیر بھی ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے،
حارثہ بن نعمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ فسمعت قراءة، میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فقلت من هذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه، یہ حارثہ بن نعمان ہے جو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنے والا ہے، قرآن تو دنیا میں پڑھتا ہے لیکن اس کی تلاوت سے جنت کے باسی محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ قرآن، یہ اللہ رب العزت کی جو حقیقی کلام ہے، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، یقال لصاحب القرآن، کہا جائے گا قاری قرآن سے اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اے قاری قرآن تم دنیا میں بھی قرآن تو پڑھتے تھے لیکن بہت محدود لوگ تمہاری تلاوت سنتے تھے، آج میں پوری کائنات کے سامنے تیری تلاوت دوبارہ سننا چاہتا ہوں، اے قاری قرآن قرآن کی تلاوت شروع کرو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے آج بھی اس کو پڑھنا شروع کرو، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، میرے بندے تیرا مقام میں نے جنت میں وہاں رکھا ہے جہاں تو اس قرآن کی آخری آیت کی تلاوت کرو گے، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَأَمَّا طَلَبُ حِفْظِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا يُسَمِّيهِ النَّاسُ عِلْمًا وَهُوَ إِمَّا بَاطِلٌ أَوْ قَلِيلُ النَّفْعِ، قرآن مجید کا حفظ کروانا، اولاد کو قرآن مجید کے حفظ کا زیور پہنانا، یہ تمام چیزوں پر مقدم ہے، کیونکہ قرآن مجید کے مقابلے میں دوسرا کوئی بھی علم یا تو باطل ہے یا قرآن مجید کا جتنا نفع ہے اتنا کسی اور علم کا نفع تو نہیں ہو سکتا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام، قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دلانا یہ اسلام کے اصل الاصول میں سے ہے۔ بہ ینشأ علی الفطرہ، بچے کی نشو و نما، بچے کی تربیت فطرت کے مطابق اس وقت ہوتی ہے جب اس کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی جائے۔ وَيَسْبِقُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَنْوَارُ الْحِكْمَةِ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْأَهْوَاءِ مِنْهَا وَسَوَادَتِهَا بِأَكْدَارِ الْمَعْصِيَةِ وَالضَّلَالِ، قرآن مجید سب سے پہلے اولاد کو پڑھانے سے ان کے دلوں میں ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس روشنی کی وجہ سے دلوں پہ معصیت اور گمراہیاں براجمان نہیں ہوتی۔